اس چیز کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو چلیں ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. ایک وزیر خزانہ ہے، اس نظام کے اندر ایک وزیر خزانہ ہے. ٹیکس لگائے بغیر نظام نہیں چل سکتا. کیا کریں، ملک غریب ہے، یہ سارے حکمران پالنے ہیں، پالنے اس قوم نے ہیں، تو قوم پہ ٹیکس لگے گا، ریونیو جنریٹ ہوگا، تو یہ سارا نظام میں ہستی ہمارے ملک کا چلے گا. اچھا، ٹیکس جس پہ لگا وہ کون ہے جی؟ مزدور ہے. 1200-1400 روپے اس کی دیہڑی ہے. اس پہ بھی جنرل سیلز ٹیکس لگ گیا. جو بھی جنرل ٹیکس جتنے لگیں گے سب نے دینے ہیں نا، وہ تو سب پہ پڑ گئے. اس نے جا کے مطلب دیہڑی لگائی، 1200 روپے اس نے لیا یا 1600 روپے اس نے لیا. اب وہ اس کے بچے کو کوئی تکلیف ہوئی، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا. اس نے جناب پہلے تو 600 روپے اپنی فیس لی. پتہ نہیں آج کل کیا ہوتی ہے، میں بھی کافی پرانی بات ہو گئی ہو شاید. ہیں؟ چلو جی، وہ دیہڑی تو بڑھ گئی. ٹھیک ہے نا. اس نے صبح سے لے کے شام تک پتھر توڑے ہیں، اور ادھر ڈاکٹر صاحب نے قلم بھی نہیں توڑا ہے. دیہڑی گئی. چلے یہ تو ایک بات ہوئی. جو وہ دوائیاں لکھی ہیں 1200 کی وہ تھی. یہاں تک بھی آپ کو کافی مطلب محسوس ہو رہا ہوگا، لیکن اب اگلی بات سوچیں. ان 1200 میں سے دوائی کی اصل قیمت 150 روپے ہی تھی، 150 روپیہ ٹیکس ہے. یہ حکومت کے پاس کیا ہے؟ وہ جس نے لگایا ہے وہ اللہ کو جا کے کیا جواب دے گا؟ آپ ایک اسحاق ڈار، شوکت عزیز اور پتہ نہیں ترین، خرین، کرین، سارے. اب اس کے نیچے پورا جو کلیکٹ کر رہے ہیں پھر پورا وہ نظام آئے گا نا. امام احمد بن حنبل جیل میں تھے، وہ جو کوئی تھا، وہ جو اس وقت کی جو پولیس تھی یا جو بھی، تو اس نے کہا کہ کہیں کھانا شانا دیا، ساتھ گپ شپ لگائی. انہوں نے کہا یہ حکمران ظالم ہیں، تو ہم ان کے معاونین میں آئیں گے، ہم ان کے معاونین میں آئیں گے. انہوں نے کہا معاونین میں تو وہ کک آئے گا، یا آج کا ان ڈرائیور آئے گا، یا مالی آئے گا. تم تو ان ظالموں میں آتے ہو، تم معاونین میں نہیں آتے ہو. جب شریعت کا قانون ابھی نافذ تھا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج پر قیاس کیجئے. تو اب آپ سوچئے جس نے ٹیکس لگائے ہیں وہ جا کے اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اچھا، آگے ان ٹیکسوں کا استعمال کیا ہے؟ یعنی ابھی آپ جس اے سی صاحب کے دفتر چلے جائیں، ڈی سی صاحب کے دفتر چلے جائیں، کمشنر صاحب کے دفتر چلے جائیں، وہاں کمرے کا ماحول دیکھیں، وہ لگے ہوئے جو ہے نا وہ یعنی ہیٹر دیکھیں، گرمیوں میں جائیں تو اے سی دیکھیں. پیسہ کس کا ہے؟ عوام کو دفع کریں یار. اس مزدور کا جس نے جو یعنی قرض لے کے تو وہ دوائی لی تھی. یہ نظام ہے. اس نظام میں اب جب میں یہ کہتا ہوں تو آپ سب کو برا لگتا ہے. میں یہ نہیں اس لیے نہیں کہتا کہ آپ نوکری چھوڑ دیں، میں اس لیے کہتا ہوں اس نظام کے آپ کون ہیں. ابھی امام احمد بن حنبل کا میں نے سنا ہے، سہولتکار کہیں یا معاون تو نہیں ہوئے نا، پھر ان میں آپ اس کے دست و بازو ہیں. جو اس نظام میں جا کے فٹ ہو گیا وہ اس کا دست و بازو ہے، معاون ہے. وہ اس مشین کو چلانے والے جو ہے نا پارٹ ہے، پارٹ اینڈ پارسل ہے، کل پرزا ہے. اور یہ ساری بات جو میں نے یہاں تک پہنچائی اس لیے نہیں پہنچائی، چھوڑ کے جائیں گے کدھر؟ جدھر جائیں گے وہ یہ مشین ساتھ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اس نظام سے باہر تو نکلا نہیں جا سکتا. لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کراہت کو محسوس کریں. آپ کوئی بہت اعلیٰ کام نہیں کر رہے ہیں. آپ جا کے فخریہ نہیں کہہ سکتے کہ میں گریڈ 20 کا افسر ہوں. شرم سے کہنا چاہیے کہ میرے پاس یہ عہدہ ہے. بس اتنی ساری بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. اس کو اضطرار، مجبوری، جو اضطراب اس کھاتے میں رکھیں، کراہت اس کھاتے میں رکھیں.
کوئی اعلیٰ کام آپ نے نہیں کیا ہے، جیسے کسی کو خنزیر مجبوراً کھانا پڑ جائے اس طرح کا کام ہے۔ یہ جب آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ کو اپنے گناہ کا احساس ہوگا، گناہ کا احساس ہوگا تو اس کے کفارے کا احساس ہوگا، اس کے کفارے کا احساس ہوگا، آپ کی طبیعت سیٹ رہے گی۔ پھر وہ آپ کی بیگم تن کے نہیں کہے گی میں فلانے کی بیگم ہوں، وہ کہے گی میں فلانے نوکر کی مجبوری ہے، کیا کریں۔ یہ پہلے اپنا ذرا مائنڈ کلیئر کریں۔